غلوف کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک دو باتیں آپ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو غلوف ہو گیا کہ مرے ہوئے اشخاص، وہ انبیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ علماء ہوں، ان کی شان میں غلوف کرنا، یہ تو مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ ان کا جو مقام اللہ نے دیا ہے، امام ہے، اس کا مقام مقام امامت ہے، اس کا مقام مقام نبوت نہیں ہے۔ عالم ہے، اس کا مقام عالم کا مقام ہے، اس کا مقام نبوت کا نہیں ہے۔ کوئی رہنما ہے، اس کا مقام رہنما کا ہے، اس کا مقام نبی ہونے کا نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم دیکھیں، ابھی ہمارے سیاسی جو پارٹیاں ہیں، اس میں بھی جو ہماری نئی نسل آ رہی ہے، کس طرح جو ہے نا وہ اپنے سیاسی رہنماؤں میں جو غلوف کرتی ہے۔ وہ ایک بچے کی ویڈیو آپ لوگوں نے بھی دیکھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بعد جو ہے نا وہ خوش نصیب ترین عمران خان کے والدین ہیں، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا انہوں نے عمران خان جیسے بچے کو جو جنا ہے۔ اب یہ کیا غلوف ہے؟ سیدھا سیدھا غلوف ہے۔ اسی طرح جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا غلوف اپنے سیاسی لیڈروں کے اس میں محبت میں آ گیا۔ اور انسان یہ نئی نسل کو تو جو ہے نا سیاسی پارٹیوں نے جو ہے نا آ کے بالکل دماغ جو ہے نا وہ عجیب قسم کا خراب کر دیا ہے۔ حالانکہ آج سے 10 سال پہلے بھی سیاسی ساری جماعتیں موجود تھیں، اس طرح کی حرکتیں ہمیں نظر نہیں آتی تھیں۔ بہرحال اب بات آتی ہے کہ زندہ انسان، اس کی شان کو اس کے مقام کے ساتھ ہم کس طرح جو ہے وہ پیش آئیں۔ زندہ انسان کی جو ہے نا وہ دو صورتیں ہوں گی، یا تو جو زندہ ہے، یا تو وہ نبی ہو، یا تو غیر نبی ہو۔ اگر تو وہ نبی ہے تو یاد رکھے تمام انبیاء کے اجسام، جسم بابرکت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجسام اور اجساد برکت والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے بھی منقول ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور ناخنوں کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بیمار ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں کو پانی میں بھگو کر جو ہے پھر وہ اس بیمار کو پانی پلاتے، وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا۔ تو انبیاء کے اجساد اور اجسام بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی بیمار ہوتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ خیبر کی فتح سے پہلے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ آنکھ میں اپنا لعاب ڈالا تو انہوں نے کہا کہ گویا کہ میری آنکھ کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے جو وہ یہودی کو قتل کرنے گئے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں گستاخ تھا، اندھیرا تھا، چھلانگ ماری، گر گئے، ٹانگ آپ کی وہ یعنی ٹوٹ گئی ہڈی، لڑاتے ہوئے مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی، اللہ کے نبی میں نے آپ کی گستاخ کو قتل کر دیا، یہ ٹانگ میری ٹوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی۔ کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ڈالتے تو وہ کھانے میں برکت اللہ رب العالمین دے دیتا۔ آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے تو پانی بڑھ جاتا، آپ کی انگلیوں سے پانی بہتا۔ تو انبیاء کا جسد جو ہے وہ مبارک ہوتا ہے، انبیاء کے جسم سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر جاتے اور دن کے وقت آرام کرتے تو آپ چمڑے کی ایک چادر بچھاتی، چمڑے کی ایک چادر سی بچھاتی آپ کے جو ہے جس میں اتھا کے نیچے، پھر وہ جو پسینہ اس میں چمڑے کی چادر میں جمع ہوتا تھا اسے ایک شیشی میں ڈال لیتی اور وہ پھر اپنے بچوں کو لگاتی، کیونکہ آپ کا پسینہ مبارک بھی ہے، برکت والا بھی ہے اور خوشبو والا بھی ہے۔ ہمارے ادھر وہ طاہر القادری صاحب نے دھرنا دیا تھا تو ان کے جو ہے نا وہ پسینے والے ٹیشو تقسیم ہوئے تھے، یہ برکت والے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر انبیاء کے علاوہ کسی کے جسم کا کوئی عضو نہ برکت والا ہے، نہ اس کے جو ہے نا پسینے سے اس طرح کی آپ کو خوشبو ہے، آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ نبی نہیں، یہ زمین آسمان کا فرق۔ بشریت میں اگرچہ ایک ہے، یہ بھی بشر ہے، یہ بھی بشر ہے، لیکن یہ بشر یوحا الیہ، اس کی طرف جو ہے نا وحی کی جاتی ہے، یہ نبی ہے۔ اب مسئلہ رہ گیا غیر نبی کا، تو یہ بات یاد رکھیں، غیر نبی کوئی بھی ہو، اس کے جسم سے برکت حاصل کرنا، اس کا جھوٹا پانی برکت کے لیے لے لینا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جو شخص یہ کرتا ہے، اور ہم یہ بیماری تو ہمارے اہل جسم کے اندر بھی آ رہی ہے آہستہ آہستہ، جو شخص یہ کرتا ہے اس کے عقیدہ توحید میں خلل ہے۔ شاہ صاحب نے پانی پیا، شیخ صاحب نے پانی پیا، استاد نے پانی پیا، فلاں عالم نے پانی پیا، کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، گھونٹ رہ گئے گلاس میں، کیا کرتے ہیں فٹافٹ جی مجھے دیتے ہیں، ہم برکت حاصل کریں گے۔ اس پانی میں کوئی برکت نہیں ہے، اللہ کی قسم، نہیں میرے یا کسی شاہ صاحب کے یا کسی عالم کے یا کسی اس کے جو ہے نا وہ امام کے اس کے لعاب میں برکت ہے، کوئی برکت نہیں۔ یہ لعاب میں برکت، یہ بچے ہوئے پانی میں برکت، یہ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خاص۔ اس لیے آپ ایک مجلس میں بیٹھے تھے نا، دائیں طرف عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، بچے تھے، بائیں طرف جو ہے وہ بکر رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے۔ ابو بکر جو ہے نا وہ سارے صحابہ کے سردار ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالہ لایا گیا، آپ نے پیا، آپ نے کہا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ دائیں طرف تم بیٹھے ہو، حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، لیکن اگر چاہو تو ابو بکر کو دے دو، وہ بڑا ہے، وہ بڑے ہیں۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جھوٹا یہ پانی جو ہے، آپ کا چھوڑا ہوا پانی، اس پہ میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، ابو بکر بے شک بڑے ہیں لیکن میں اس پہ ترجیح نہیں دوں گا، میں ہی لوں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ چھوڑا ہوا پانی، آپ کا جھوٹا پانی۔ ہمارے ہاں جو یہ کنسپٹ بن گیا کہ عالم سے محبت کی، اس میں جو ہے نا وہ لے لی، اس کے جو ہے نا وہ کپڑوں کو لے لیا، اس کے رومال کو لے لیا، جی بڑا جو ہے نا بابرکت رومال ہے، شاہ صاحب نے اوڑا تھا، شیخ صاحب نے اوڑا تھا، اب اس کو لے لیا، کوئی برکت نہیں ہے۔ اور جس کے اندر یہ کنسپٹ یا جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اس کی توحید میں خلل ہے۔ اس چیز کو جو ہے نا ہر انسان کو اپنے آپ سے جو ہے نا وہ مراجعہ کرنا چاہیے، کہیں میں ایسی حرکت میں یا اپنے استاد کی محبت میں یا عالم کی محبت میں کہیں اپنے توحید کو تو نہیں میں جو ہے نا وہ خراب کر رہا۔ اس لیے اس طرح کے جو ہے نا وہ باتوں سے اور حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔